ایران امریکہ معاہدہ آج ہوگا یا نہیں، صورتحال واضح نہ ہو سکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ ڈیل پر دستخط ہونے کا دعویٰ۔ ایران نے امریکی صدر کا آج معاہدے پر دستخط کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کہتے ہیں ٹرمپ اپنی سالگرہ کی وجہ سے معاہدے پر دستخط کی تقریب کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی مذاکرات کار آج کسی معاہدے پر دستخط نہ کرنے کا بتا چکے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط آج نہیں ہوں گے، صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے، ابھی مقام کا تعین بھی نہیں ہو سکا، آنے والے دنوں میں دستخط کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد یادداشت کا بنیادی مقصد جنگ کا خاتمہ ہے، ایران کے جوہری پروگرام پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ادھر قطری وفد معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے تہران میں موجود ہے۔ اسرائیل کی ایران امریکہ امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوشش، صہیونی فوج کے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر میزائل حملے، 3 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا اسرائیل کو آج صبح لبنان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسرائیلی حملے سے ایران ڈیل میں خلل نہیں پڑنا چاہیے، ہم لبنان سمیت مشرق وسطیٰ میں قیام امن معاہدے کے بہت قریب ہیں، یہ طویل اور خوبصورت امن کا آغاز ہو سکتا ہے، اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ بیروت پر حملے کے بعد ایران کی امریکہ اور اسرائیل پر کڑی تنقید، اسپیکر باقر کالباف نے کہا اسرائیل کو کھلی چھوٹ دیکھ کر رعایت حاصل نہیں کی جا سکتی، گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی پالیسی اب پرانی ہو چکی، امریکہ وعدوں پر عمل درآمد نہیں کر سکتا تو مذاکراتی عمل آگے بڑھنا مشکل ہے۔ مشرق وسطیٰ میں دیر پا قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں تیز، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے 2 ممالک سے رابطے جاری۔ نائب وزیر اعظم اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا امریکہ ایران مفاہمت کی مثبت پیش رفت خطے میں امن و استحکام کی راہ ہموار کرے گی۔ نائب وزیر اعظم کا 24 گھنٹے میں مصری وزیر خارجہ سے دوسری بار رابطہ، امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت پر گفتگو کی گئی۔ اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا قریب آ جانا تاریخی لمحہ ہے، عالمی توجہ مضبوطی سے پاکستان پر مرکوز ہے۔ آزاد کشمیر میں جاری بے چینی کشمیری قوز اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے، تمام شکایات اور اختلافات کا حل جمہوری، آئینی اور پرامن ذرائع سے نکالا جانا چاہیے۔ بلاول بھٹو کا بیان، چیئرمین پیپلز پارٹی نے مظاہرین سے احتجاج کو پرامن طور پر ختم کرنے کی اپیل کر دی۔ چیلنج کرتا ہوں آپ آج کسی کسٹمز کے افسر کی سفارش کریں، کسی انکم ٹیکس کے افسر کی سفارش کریں، کیونکہ وہاں پہ ایک سفارش کلچر تھا، آج آپ سفارش کریں گے شام تک وہ بندہ سسپینڈ ہو جائے گا۔ چند انڈسٹریز جن کا ونڈ فال ٹیکس تھا، جس میں شوگر ہے، ٹوبیکو ہے، سیمنٹ ہے، بیوریجز ہیں، ان انڈسٹریز کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کہ جتنا مرضی نفع کماؤ، صرف شوگر انڈسٹری سے 60 ارب روپیہ ریکور کیا گیا ہے ٹیکس کی مد میں۔ یہ جو گنجائش پیدا کی گئی ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے، محروم طبقات کے لیے، شہباز شریف صاحب کی اسپیشل ایفرٹ تھی۔ شہباز شریف نے ریاست کی بقا کے لیے سیاست قربان کی، پی ٹی آئی والے ملک کے ڈیفالٹ ہونے پر شرطیں لگا رہے ہیں، IMF پروگرام میں نہ جاتے تو ملک میں خوشحالی نہ آتی۔ تحریک انصاف نے IMF کو خطوط لکھ کر ملک کے خلاف سازش کی، پی ٹی آئی نے حکومت چھوڑی تو GDP منفی تھی، اب 3% ہے، پی ٹی آئی دور میں مہنگائی 38%، آج سنگل ڈیجٹ میں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی قومی اسمبلی میں گھن گرج، کہا موجودہ بجٹ ہر طبقے کے لیے ریلیف، خوشحالی کا بجٹ ہے، تنخواہ دار ہر طبقے کو خاطر خواہ ریلیف دیا گیا، 50,000 سے کم تنخواہ والوں پر کوئی ٹیکس نہیں، FBR کسٹمز ڈپارٹمنٹ میں سفارشی اور رشوت کلچر ختم کر دیا، صرف شوگر انڈسٹری سے 60 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا، انفورسمنٹ پلان سے 800 ارب روپے جمع کیے گئے، ٹیکس نیٹ سے باہر 36 لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا گیا، ٹیکس نہ دینے والے کا بوجھ اب ٹیکس دہندہ نہیں اٹھائے گا۔ IMF کے ساتھ جو انہوں نے ایگریمنٹ کی ہیں وہ آپ جو ٹیکنیکل لوگ اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک لیمن کی حیثیت سے میں دیکھ رہا ہوں عام عوام کی زندگی جیرن ہو گئی ہے،
اور ان کو ضرورت یہ ہے کہ جب یہ بجٹ ہو تو اس میں تمام طبقات کو، یعنی وہ چیمبرز ہیں، وہ ٹیکنوکریٹس ہیں، وہ مختلف صوبے ہیں، سب کو اکٹھا بٹھا کے اس کی ایک ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کیسے ہم اس کی بہتر پالیسی کر سکتے ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے حکومت کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا۔ حکومت کے پیش کردہ اعداد و شمار غلط ہیں، ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہوا، متعدد غیر ملکی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ اسد کیسر نے کہا پی ٹی آئی نے ہمیشہ آزاد عدلیہ، آئین اور قانون کی بات کی۔ آئی ایم ایف کو جو خط لکھا گیا وہ آپ نے پڑھا ہے، ہم نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی، اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ آپ لوگوں نے تو قرض پر قرض لیا، بتائیں ریلیف کیا دیا؟ آئیں بحث کریں ہم نے کتنا اور آپ نے کتنا قرض لیا۔ آئی ایم ایف نہیں، حکومتی پالیسیاں اصل مسئلہ ہیں۔ حکومت نے بجٹ میں ریلیف نہیں دیا، صرف کچھ پرانے ٹیکس واپس لیے، نئے بالواسطہ ٹیکسوں کا بوجھ ہر پاکستانی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے حکومت کا بجٹ بے ایمانی ہو کر رہ گیا۔ حکومت اضافی قرضوں اور ٹیکس کو بڑھا کر اخراجات پورے کرنا چاہتی ہے۔ اس سال بھی قرضہ 7,200 ارب روپے سے بڑھ جائے گا۔ 3,000 ارب دفاع اور 8,000 ارب سود پر خرچ کر رہے ہیں۔ معیشت کمزور ہونے سے دفاع بھی کمزور ہوگا، وسائل سے زیادہ خرچ کرنے پر اضافی ٹیکس لگانے پڑتے ہیں۔ پنجاب کو ماحول دوست بنانے کے ویژن کے تحت انقلابی پیش رفت، پاکستان کا پہلا تصدیق شدہ لیکوڈ ٹری فیصل آباد سے لاہور پہنچ رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی مصنوعی درخت کی صورت میں کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرے گی۔ 7 ماہ کے عرصے میں ہر قسم کی کاربن جذب کی صلاحیت اور افادیت ٹیسٹ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کراچی سے خیبر تک اکائی کی 100 سے زائد اقسام اکٹھی کی گئی ہیں۔ سب سے مؤثر قسم سکھر سے ملی، اس کے بیج لے کر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں کاشت کیے گئے۔ ان کے جو اندرونی اختلافات ہیں نا، اس سے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، کراچی کے کسی شہری کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ نہ ان کا پہلے کوئی حصہ تھا کراچی میں، نہ آگے ہونے جا رہا ہے۔ ان کو کرنے دے جو کرنا ہے۔ میں بڑے صاف کہتا ہوں، پتہ کر لینا کیا پرفارمنس ان کی رہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات جب لڑنے جا رہے تھے میں ساتھ تھا، لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور لڑے نہیں، بائیکاٹ کر گئے۔ اس براج نے 100 سال خدمت کی ہے اس ملک کی، صوبے کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کئی اور دہائیاں اس پیر بوگ کے بعد یہ براج صوبہ سندھ کو سرسبز اور شاداب کرتا رہے گا۔ ایم کیو ایم اندرونی اختلافات کا شکار، پہلے اپنا گھر سنبھالیں پھر بات کریں۔ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مشورہ، ہم نے منصوبوں کے لیے وفاق سے نہیں عالمی اداروں سے مدد لی۔ کراچی ملکی معیشت کا مرکز، ٹرانسپورٹ نظام کی بہتری ناگزیر۔ وفاق نے بجٹ میں سندھ کے منصوبوں کے لیے 64 ارب روپے رکھے ہیں۔ ہمارا ویژن ایسا کراچی ہے جہاں سفر آسان، محفوظ اور تیز رفتار ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی میں عظیم پورہ فلائی اوور کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ مراد علی شاہ نے سکھر بیراج کی اپ گریڈیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا سکھر بیراج سندھ کے آبی تحفظ اور زرعی مستقبل کی ضمانت ہے۔ یہ منصوبہ لاکھوں خاندانوں کے مستقبل کو محفوظ بنائے گا۔ سندھ حکومت آبی ڈھانچوں کے تحفظ اور جدید کاری کے لیے پرعزم ہے۔ ہم قائد اعظم کے پاکستان آئے تھے، بدقسمتی سے بھٹو کے پاکستان میں رہ گئے۔ سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا طنز۔ سوال اٹھایا ایم کیو ایم سے پہلے کیا کراچی میں امن تھا؟ بتائیں متحدہ سے پہلے کی جماعتوں نے شہر قائد کے لیے کیا کیا؟ جب لیاقت آباد میں گھر جلائے گئے تب ایم کیو ایم تو نہیں تھی۔ خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کراچی پیکج کے لیے ہر دور میں صرف ایم کیو ایم نے آواز اٹھائی۔ ہمارے دور میں کراچی دنیا کے 12 بڑے ترقی یافتہ شہروں میں شامل تھا۔ شہر میں پانی کے تمام بڑے منصوبے متحدہ کے لگائے ہوئے ہیں۔
ایم کیو ایم پر الزام تھا وہ سانحہ بلدیہ فیکٹری میں ملوث ہے، عدالت کا فیصلہ ہمارے نظریے کی جیت ہے، سانحہ بلدیہ کیس میں ایم کیو ایم کارکنوں کو باعزت بری کیا گیا، پورا پاکستان 10 منٹ یہ کیس سن لیتا تو پتہ چل جاتا کیس جھوٹا ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، رہنما ایم کیو ایم کی اپنی جماعت پر بھی کھل کر تنقید، کہا ایم کیو ایم کسی کی جاگیر نہیں، تمام فیصلے مشاورت سے ہونے چاہیے، ایکسٹینشن لینے والا لیڈر قوم کے حقوق کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی ملاقات، آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں نے اہم مسئلے کے پرامن اور سیاسی حل پر اتفاق کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے بھی مشال ملک نے ملاقات کی، مشال ملک نے حافظ نعیم الرحمان سے آزاد کشمیر کے بحران کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ امیر جماعت اسلامی نے آزاد کشمیر میں قیام امن اور مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ بجٹ میں عام آدمی کے لیے کچھ نہیں، اشرافیہ کو مزید سہولیات دی گئیں، ہر بار یہی بتایا جاتا ہے IMF کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، حکومت نے آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ پیٹرولیم لیوی کو بنا لیا، بجلی پیٹرول گیس کی قیمتوں کا عوام پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس، حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے PDM کی جماعتوں میں کوئی اختلاف نہیں، صرف مفادات کے لیے نورہ کشتی کی جاتی ہے۔ امریکہ ایران ممکنہ سفارتی پیش رفت، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ خام تیل 3% سے زائد کمی کے بعد $87 فی بیرل پر آ گیا، امریکی خام تیل بھی تقریباً 3% کمی کے ساتھ $85 فی بیرل پر آ گیا۔